بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، پروردگار عالم نے والدین کے حقوق بہت عمدہ انداز کے اندر قرآن عظیم کے اندر بیان فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ نافرمانی کرنے کے بعد اولاد کی بخشش ہو جائے گی، اور ساتھ میں سوال یہ ہے کیا نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کے حضور تو توبہ کرنی ہی ہے، کیا والدین سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایسی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ ہم والدین کی نافرمانی کریں۔ اسے قرآن عظیم سختی سے منع فرما رہا ہے۔ فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک ہے ترغیب دینا، ایک ہے مشورہ دینا، رائے دے دینا، لیکن حکم جہاں آ جائے وہاں اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے اندر تفریق نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہوں تو ان کا حکم الگ ہے، والدین غیر مسلم ہوں ان کا حکم الگ ہے، نہیں، برابر قرآن عظیم حکم دے رہا ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ مسلمان ہو تب، غیر مسلم ہو تب، جس حالت میں بھی ہوں والدین کی نافرمانی آپ نے نہیں کرنی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن آج کا معاشرہ چونکہ پرفتن دور ہے اور طبیعت کے اندر انتہائی گرمی پائی جاتی ہے، غصہ پایا جاتا ہے، اور برداشت کی لمٹ اور حد جو ہے یا برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ نل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، برداشت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں جا کر گستاخی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا والدین سے بھی معافی مانگنی چاہیے؟ یہ صرف توبہ کر کے بندہ بری ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا لکھتے ہیں، علماء نے فرمایا ہے کہ اگر تھوڑی بہت رنجش ایسی ہو جائے کہ وہ نافرمانی کے زمرے میں نہ آتی ہو، مثال کے طور پر آپ نے بدتمیزی نہیں کی، آپ نے گالم گلوچ نہیں کیا، والدین کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، ان کو برا بھلا نہیں کہا، ویسے کوئی کلام آپ کرتے ہوئے آپ کی آواز والدین کے سامنے اونچی ہو گئی ہے، تو ایسے معاملات اگر چھوٹے سے ہو گئے تو اس پر اگر والدین آپ سے ناراض نہیں ہیں تو والدین سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رب کے حضور توبہ ضرور کرنی پڑے گی، توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا اللہ نہ کرے واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا، والدین کے ساتھ آپ نے لڑائی جھگڑا کیا ہے، گالم گلوچ کیا ہے، برا بھلا کہا ہے ان کو، اور آپ کے اس رد عمل پر، آپ کے اس قول اور فعل پر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں، تو شریعت حکم دیتی ہے والدین سے بھی معافی مانگو اور رب کے حضور توبہ بھی کرو، تب جا کر تمہاری جان چھوٹے گی۔ اس کے اندر ایسی بات نہیں ہے کہ والد غیر مسلم ہے تو اس کی نافرمانی کرنا جائز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ والدین مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، بہرحال والدین کا ادب ضروری ہے، ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں اگر والدین غیر مسلم ہیں اور اولاد مسلمان ہے تو وہاں اگر والدین ایسا حکم دیتے ہیں جو شریعت کے عین منافی ہے، مثال کے طور پر اولاد مسلمان ہے، والدین غیر مسلم ہیں، وہ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، یہاں آپ والدین کا حکم اگر نہیں مانیں گے اور نماز ادا کر لیں گے تو تمہاری یہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آئے گا، کیونکہ شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا حکم ماننے کا جو یہ فعل ہے، اس کا حکم بھی شریعت دے رہی ہے اور نماز کا حکم بھی شریعت دے رہی ہے۔ اب یہاں دو راستے آ گئے، ایک والدین کا حکم ہے، ایک شریعت کا حکم ہے۔ والدین کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی چونکہ وہ غیر مسلم ہیں،
اور شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس لیے اب شریعت کا یہ والا حکم مانا جائے گا اور نماز پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے، ہر بندہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے جذبے کے ساتھ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ بہرحال والدین کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ انتہائی بگڑ چکا ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اگر اس معاشرے کو اٹھا کر دیکھا جائے، ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ والدین مظلوم نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کے، اسلام اور شریعت کے حکم کے، رسول اللہ کی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں، تو اس کا پھر اثر بھی ہماری زندگیوں پہ پڑتا ہے۔ اگر والدین ناراض ہوں تو انسان کا جو دنیا کا نظام ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ بھی درہم برہم ہو جاتا ہے، اور آخرت کی زندگی تو پھر پکڑ کا باعث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے اور وہ قریب المرگ تھے، یعنی موت کے عین قریب تھے، تو اور جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کافی مشقت کا سامنا ہے کہ موت نہیں آ رہی، نزع کا عالم ہے، انتہائی تکلیف ہے، آپ دعا فرما دیجیے۔ آپ ان کے قریب گئے اور دیکھ کر فرمانے لگے، اس کی والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ فرمایا ہاں اس کے والدہ زندہ ہے، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کی والدہ سے کہ آپ اپنے بیٹے سے ناراض تو نہیں ہو؟ فرمایا رسول اللہ ہاں میں ناراض ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، جاؤ لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ، ایندھن کا سامان اکٹھا کر کے لے آؤ۔ تو وہ بوڑھی عورت پوچھنے لگی، یا رسول اللہ کیا کریں گے اس کا؟ فرمایا اس کے اوپر ڈال کر اس کو آگ لگا دیں گے، جس کے والدین ناراض ہوں اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ اگر اتنی اذیت میرے بیٹے کو دنیا میں مل رہی ہے، اور وہ بھی رحمت للعالمین کا لقب رکھنے والے پیغمبر متعین فرما رہے ہیں، اس کا آخرت کا انجام بہت برا ہوگا، لہٰذا میں اپنے بیٹے کی ساری غلطیوں کو معاف کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ یہی کلمات کہنے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس کو تسکین میسر آئی۔ تو والدین کی نافرمانی دنیا کے اندر بھی باعث ذلت ہے، باعث اذیت ہے، اور آخرت میں تو پھر ہے ہی صحیح، آخرت میں تو سزا ملنی ہے۔ اس لیے والدین کی سب سے پہلے جتنا ہو سکے کوشش کی جائے نافرمانی نہ ہو۔ اگر کہیں نہ کہیں نافرمانی ہو جاتی ہے تو والدین سے بھی معافی مانگے، رب کے حضور بھی توبہ کرے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے اپنی اولاد پر، جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اولاد کو اتنی توفیق دے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کے دکھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔